پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت۔ پاکستان رینجرز سندھ کیمپ پر بزدلانہ حملے میں گرفتار زخمی دہشت گرد کے ہوش شبہ انکشافات۔ گرفتار دہشت گرد عثمان جلال آباد کا رہائشی ہے، تعلق دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار سے ہے۔ انکشاف کیا 7 روز قبل پاکستان آئے، زیر تعمیر عمارت میں رکھا گیا، اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا، ہمیں تربیت افغانستان میں دی گئی، مجھے صرف جیکٹ دی گئی، خودکش بم ہم نے خود تیار کیا۔ گرفتار دہشت گرد عثمان کے مطابق دہشت گرد عبدالہادی سب جانتا تھا، وہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ کراچی میں پاکستان رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردی کی حملے کی کوشش ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک، افغان دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آوروں نے مرکزی گیٹ پر دھماکے کے بعد کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں رینجرز کے 3 جوان شہید، 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار، کہا کہ یہ قربانیاں ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کیا جائے گا، صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان رینجرز کے شہید 3 جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ صدر زرداری نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جوانوں نے فتنہ ہندوستان کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک ہماری جدوجہد پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ عالمی سطح کے سفارتی محاذ پر پاکستان کی تاریخی پذیرائی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کی مذمت، سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار، کہا کہ پاکستانی قوم اپنے وطن کی حفاظت اور دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ اسمبلی میں شہید رینجرز اہلکاروں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش، وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے شہید جوانوں کے لیے دعائے مغفرت کی، بتایا دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی سائمہ آغا، سعدیہ جاوید، تحریک انصاف کے محمد اویس، ایم کیو ایم کے مسرت جبی نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل پھر منڈ لانے لگے، امریکہ کی ایران کے ساحلی شہروں پر بمباری صرف دھماکوں سے گونج اٹھا، آبنائے ہرمز کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کے تباہ ہونے کی اطلاعات۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کے جواب میں ایران فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے ایران کو مزید سخت حملوں کی دھمکی، کہتے ہیں امریکی طیاروں نے ایرانی میزائل ڈرون ذخیرہ گاہوں، ساحلی ریڈار تنصیبات پر حملے کیے، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کو مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں، ہمیں اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ تہران نے سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی سے خطے کی صورتحال کشیدہ، امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، خطے میں ہائی الرٹ، کویت اور بحرین میں سائرن بج اٹھے، کویتی فوج کی شہریوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے کی ہدایت، بحرین میں فوجی اڈے کے قریب فضائی حملے کے سائرن فعال کر دیے گئے۔ خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی،
آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس، بولے امریکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، لبنان پر اسرائیلی حملے بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اسرائیل کو لبنان کے زیر قبضہ علاقے سے دستبردار ہونا ہوگا۔ کہا تہران بغداد کی نئی حکومت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دیتا رہے گا۔ ہم خلیجی خطے میں جنگ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی حمایت نہیں کرتے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سعودی ارامکو آئل کمپنی کا ہیلی کاپٹر راس تنورہ میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ سعودی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فرانس میں اسکائی ڈائیونگ طیارہ حادثے کا شکار، 11 افراد جان سے گئے۔ طیارہ شمال مشرقی فرانس کے علاقہ ٹوما بیپن میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ پیراشوٹ ٹریننگ سکول کا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 طلبہ اور 5 انسٹرکٹرز بھی شامل۔ حادثے میں پائلٹ مارا گیا۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 1430 ہو گئی۔ 3500 سے زائد زخمی اسپتالوں میں زیر علاج۔ ہر طرف ملبے کے ڈھیر اور تباہی کے مناظر۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ 50,000 سے زائد افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ 72 گھنٹوں بعد ملبے سے 9 ماہ کی بچی، معمر خاتون اور 11 سالہ لڑکے سمیت 5 افراد کو نکال لیا گیا۔ وینزویلا میں زلزلے سے $7 ارب سے زائد کا تخمینہ۔ لاکھوں افراد بے سر و سامان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کئی شہروں میں لوٹ مار کے واقعات۔ اشیاء خورنوش کے لیے متاثرین نے سپر مارکیٹس، دکانوں اور گوداموں پر حلہ بول دیا۔ مختلف ممالک کی امدادی ٹیمیں بھی وینزویلا پہنچ چکیں۔ یورپی یونین کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کے لیے 50 لاکھ یورو ہنگامی امداد کا اعلان۔ امریکہ نے وینزویلا پر عائد اقتصادی پابندیاں 4 ماہ کے لیے ہٹا دی ہیں۔ شدید گرمی اور ہبس کی لہر، سورج کی تپش نے شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں موسم گرم رہے گا۔ سبیر دادو 46 سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر۔ فیصل آباد، جہلم، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور سکھر کا پارہ 44 سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد، راولپنڈی کا 41، لاہور، پشاور، ملتان، نوابشاہ کا 42، کراچی کا پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں سیالکوٹ، ناروال، چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی متوقع۔ خضدار، آوران، پنجکور اور تربت میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ یورپ شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ اموات 1300 سے بڑھ گئیں۔ جرمنی، ڈنمارک، جمہوریہ چیک اور سوئٹزرلینڈ میں گرمی کے نئے ریکارڈ قائم۔ فرانس اور برطانیہ بھی غیر معمولی گرمی۔ بالی میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے پولیس نے شہریوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سورج کی تپش نے معمولات زندگی کو جھلسا کر رکھ دیا۔ سیاحتی مقامات بند، پاور بریک ڈاؤن کا سامنا، ٹرین سروس بھی معطل۔ گرمی سے ستائے یورپی شہری بھی نہروں، جھیلوں اور تالابوں پر پہنچ گئے۔ فرانس میں 76 افراد ڈوب کر ہلاک۔ اٹلی کا طویل ترین دریا خشک ہونے لگا۔ کسانوں کو شدید خشک سالی کا خدشہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے گرنے کا سلسلہ جاری۔ امریکہ خام تیل کی قیمت $2.69 فی بیرل کم ہو کر $69.23 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $3.27 فی بیرل کم ہو کر $71.99 فی بیرل تک آ گئی۔ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پیرس کی عدالت میں ہے کہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایرانی بھائیوں سے مل کر معاملات حل کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے بھی متحرک ہیں۔ پچھلے ہفتے پیٹرول کی قیمت جتنی کم ہوئی اسے بڑھ کر ریلیف دیا۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 130 ارب کی سبسڈی دی۔ کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد MOU پر دستخط ہونے پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی، مفاہمت آسان بنانے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، امید ظاہر کی کہ اس سے خطے میں دیرپا امن اور استحکام میں مدد ملے گی۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ مستقبل میں پاکستان کا دورہ کریں گے، جنگ بندی کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کریں گے۔